السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص کرم، ہم 25ویں پارے تک پہنچ چکے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم سورہ حامیم سجدہ کی جو آیات ہے وہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما نافعا آمین یا رب العالمین۔ 25ویں پارے کے ہم تھوڑے سے مین پوائنٹس کو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کی طرف جائیں گے۔ اس میں جو سورہ آئیں گی انشاءاللہ وہ ہے سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى اور سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورۃ الجاثیہ۔ اگر شروع کی آیات کو دیکھیں جو کہ 41 سے 47 آیات کو اگر ہم دیکھیں تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ امور غیب کا تعلق جو ہے صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ اگر 51 آیت کو دیکھیں تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، جب کوئی آفت اسے چھو جاتی ہے تو بڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ آیت 7 کو دیکھیے تو نزول قرآن کی بات ملتی ہے سورۃ الشورى میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرو اور روز جزا سے ڈراؤ۔ پھر 13 آیت دیکھیے، دین کو قائم رکھنے کی بات ملتی ہے، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کی ہدایت اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے۔ پھر 5 سے لے کے 15 تک ہمیں جو ہے دعوت دین کے متعلق پوائنٹس ملتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم اس دین کی طرف دعوت دو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے۔ پھر 19 سے لے کے 20 تک عنایات الہی، یہ آیات بتاتی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، وہ بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ پھر مصائب کا ذکر ہے کہ مصیبتیں جو آتی ہیں 30 سے 31، تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے اور بہت سے قصوروں سے اللہ ویسے ہی درگزر فرما جاتا ہے۔ پھر اہل ایمان کے 11 اوصاف بیان کیے گئے ہیں آیا 36 سے لے کے 43 تک۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ نمبر 3، غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں۔ نمبر 4، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں۔ نمبر 5، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 6، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ نمبر 7، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور نمبر 8، جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور نمبر 9، برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی سے دیتے ہیں، اور جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور نمبر 10، ظلم نہیں کرتے کیونکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نمبر 11، صبر اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ بینگ اہل ایمان ہمیں یہ دیکھنا ہے تو کیا یہ صفات ہمارے اندر ہیں؟ اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہمارے اندر یہ صفات آ جائیں۔ پھر آیا 49 سے 50 تک اولاد کی پیدائش کی بات ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ پھر کلام الہی کی بات ہے 51 سے 53 تک۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات وحی کے ذریعے، پردے کے پیچھے یا اپنے فرشتے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ پھر آگے سورہ زخرف شروع ہو جاتی ہے اور آیا 1 سے 4 اگر دیکھیں تو ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، یہ بڑی بلند اور حکمت سے لبریز کتاب۔ پھر زبردست ہستی کی آیات آ جاتی ہیں 9 سے 14 تک۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست ہستی نے پیدا کیا۔ پھر فرشتوں کو عورتیں قرار دینے کی آیات ملتی ہیں 16 سے 19 تک۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں جو کہ خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں، یعنی مذکر و مؤنث سے مبرہ ہیں، مطلب کہ وہ فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو یہاں پر اس کی تردید کی گئی ہے۔ رسولوں کی تکذیب کی آیات ہے 23 سے 25 تک۔ جب بھی ہم نے اسی طرح تم سے پہلے کسی بستی میں کسی نبی کو بھیجا تو وہاں کے امراء مطلب وہاں کے ریچسٹ لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی۔ رحمت الہی کے نزول کی آیات ہیں 31 اور 32۔ کافروں کو اس بات پر اعتراض تھا کہ قرآن مکہ یا طائف کے کسی بڑے امیر آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔ اللہ نے کہا، میری رحمتوں کو تقسیم کرنا ان کے اختیار میں نہیں ہے۔
پھر ذکر موسیٰ و فرعون ملے گا آیا نمبر 47 سے 56 کے ان بٹوین سورۃ الزخرف میں، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیوں اور معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کے پاس بھیجا، لیکن وہ سب موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے اور آخرکار ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ جنت کے وارث کون ہیں؟ 68 سے لے کر 73 تک ان کا ریفرنس ملتا ہے۔ قیامت کے روز آیات پر ایمان لانے والوں اور فرما بردار لوگوں کو کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کائنات کا بادشاہ کون؟ 84 اور 85 وہی زمین و آسمان میں خدا ہے، اسی کے قبضے میں زمین و آسمان اور ہر چیز کی بادشاہی ہے جو کائنات میں پائی جاتی ہیں۔ پھر آگے سورۃ الدخان شروع ہو جاتی ہے اور اس میں آیا نمبر 2 سے 3 تک کیا ہے؟ خیر و برکت والی رات، قسم ہے اس کتاب مبین قرآن پاک کی کہ ہم نے اسے ایک خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، لیلۃ القدر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور اس رات میں جس آخری عشرے میں جس بھی رات میں یہ آئے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منا سکے اور اپنی بخشش کروا سکے۔ صفات الہی کا ذکر ہے 7 سے لے کر 9 تک۔ آسمانوں اور زمین اور ہر چیز کا رب اللہ ہے، وہ معبود ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، تمہارا اور تمہارے اسلاف کا رب ہے۔ فیصلے کا دن، روز جزا 40 سے 42 تک۔ یقیناً فیصلے کا دن، روز جزا سب کے لیے ہے، اس دن کوئی عزیز کسی کے کام نہ آئے گا۔ اور اہل جہنم کا حال 43 سے 50 تک بتایا گیا، آیا نمبر 43 سے 50 تک۔ یہ آیات کیا بتاتی ہیں؟ روز جزا جب فیصلہ ہو جائے گا تو جہنم میں جانے والوں کو زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا۔ اہل جنت کی شان جو ہے 51 سے 57 تک ملتی ہے۔ اہل تقوی یقیناً امن کی جگہ میں ہوں گے، اور وہ حریر مطلب سلک کے اور جو بہت ہی خوبصورت لباس انہوں نے زیبتن کیے ہوں گے۔ پھر آگے سورۃ الجاثیہ کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات 1 سے 13 تک۔ تمہاری پیدائش، حیوانات، دن رات، بارش، ہواؤں کی گردش، غرض ان سب میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اور خواہش نفس کا بندہ، آیا نمبر 23 میں ملے گا۔ یہ آیت بتاتی ہے، کیا کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل، آنکھوں اور کانوں پر مہر لگا دی، جس کا کردار شریعت کے بجائے خواہشات کے تابع ہو۔ پھر آگے آیا نمبر 24 سے لے کے 27 تک زندگی بعد از موت کا تذکرہ ہے۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مارتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ یہ بالکل ہی بریف پوائنٹس اس لیے بتائے ہیں کیونکہ ہماری ہر پارے کے ساتھ جو ہے وہ صورتیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو شروع کے 5 منٹ میں ایک لسنر کا ایک مائنڈ بن جاتا ہے کہ ہم ان ساری صورتوں میں کون کون سے جو ہیں وہ ٹاپکس آتے ہیں، تو انسان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو کبھی زندگی میں کسی مسئلے سے دوچار ہوں تو انسان اس سورہ میں اس پوائنٹ پہ جا کر دیکھ سکتا ہے کہ یہاں پر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم سورہ فصلت ہم کر رہے تھے، آج ہم نے آیا 45 سے 54 کی طرف بڑھنا تھا۔ قرآن کی حقانیت واضح ہو کر رہے گی۔ کیا بتایا گیا کہ قیامت کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس نے اس کائنات کی ہر شے کو بنایا۔ کسی خوشے سے کیا پھل نکلے گا، کیسا نکلے گا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کسی مادہ، کسی فیمیل کے بطن میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ جن جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ کیا بتایا گیا کہ اکثر لوگ نعمتیں ملنے پر اتراتے ہیں اور تکلیف آنے پر مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا طرز عمل ہوتا ہے جو صاحب ایمان نہ ہوں۔ اور مزید وارن کیا گیا کہ عنقریب اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے گا اور حق واضح ہوگا کہ یہ قرآن حکیم برحق کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس یہیں پر ہمارا آخری رکوع اس سورہ کا ختم ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سورۃ الشورى کی طرف، اور اس میں جو ہے غلبہ دین کی بات ہمیں ملے گی۔ آیات اس کی 53 ہیں، مکی سورہ ہے، اور تھیم کیا ہے؟ وحی کی روشنی میں اقامت دین کی مشروعیت کو سمجھ کر اجتماعی نظام قائم کرو۔ زمانہ نزول اور اگر اسے پس منظر دیکھیں تو سورہ شورى یہ حوامیم کے سلسلے کی تیسری صورت ہے۔ جو صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں ان کو اس کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں یعنی غالباً 13 نبوی میں نازل ہوئی۔ یہ وہی زمانہ ہے جب سورۃ الزخرف، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف بھی نازل ہوئی۔
جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے اجتماعی فیصلے اور سازش کا ذکر ہے معاذ اللہ۔ جب قریش مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے بارے میں بدستور مطلب کمپلیٹلی شک میں مبتلا تھے، تو اس میں کیا کہا گیا کہ دائی اور خطاب کی حیثیت رکھتی ہے ان کے لیے یہ۔ دراصل یہ صورت مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کے قیام کی تمہید ہے، ایک انٹروڈکشن دیا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کس طرح سے بنے گی، کیسے رائج ہوگی، اور اس میں کیا رولنگز کو فالو کیا جائے گا، اسی لیے اس کا نام سورۃ الشورى ہے۔ تو جس میں اللہ کے قانون یعنی اللہ کی شرعیت کو نافذ کرنے کے لیے اور اقامت دین کے لیے شرعیت پر مشتمل عادلانہ اجتماعی نظم اسلامی ریاست قائم کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس صورت میں شرعیت خداوندی اور خود ساختہ شریعت انسانی کا فرق بتا کر توحید حاکمیت کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ دیکھیے کہ غلبہ دین کے لیے جدوجہد کرنے کا بیان۔ توحید کا ایک اور عملی تقاضا کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دی جائے، یہ بات ہم نے سورہ فصلت میں سمجھی، اور اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے صرف دعوت نہیں دینی بلکہ کیا کرنا ہے، جدوجہد بھی کی جائے۔ اس میں آیہ نمبر 1 تا 9 کو دیکھیے، شرک پر آسمانوں کا غیظ و غضب۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ شریک کر رہے ہیں، لوگوں کو جھوٹے معبود اختیار کر رہے ہیں، قریب ہے کہ غضب سے یہ آسمان پھٹ پڑے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے اس مقام پر کیا ہے، البتہ فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ غضب کا معاملہ نہیں ہوتا، ورنہ کب کہ زمین والے ہلاک کر دیے جائیں۔ بتایا یہی گیا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور عنقریب وہ اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم کیا دی گئی کہ اہل مکہ اور اطراف میں بسنے والوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اور اطراف میں تو پورا عالم آ جائے گا، اور آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ دعوت حق قبول کرنے والے جنت میں اور اس کا انکار کرنے والے ظالم دہکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے آیہ نمبر 10 سے لے کر 19 تک، پہلے اس کا بہت ہی بریف اور کچھ آیات کو انشاءاللہ میں تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کروں گی۔ دین کو قائم کرنا، یہ جدوجہد امت مسلمہ کے کندھوں پر۔ کیا بتایا گیا کہ حاکم تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسے کہ وہ کیا ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم بھی وہی ہے۔ اپنے معاملات میں فیصلے اس کے قبول کرو۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرو، اور تمام جلیل القدر رسولوں کو یہی حکم تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر کے فرمایا گیا جو ان کا حکم تھا وہی تمہیں بھی دیا گیا ہے۔ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو۔ کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ عادلانہ دین، یہ دین مشرکین کو بہت ناگوار گزرتا ہے۔ ایک سیاسی مشرک ہوتے ہیں جو اپنی حکمرانی قائم کر کے لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، یہ عدل کا نظام ان کو ہضم نہیں ہوتا، اور ایک مذہبی مشرک ہوا کرتے ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان پردے حائل کر کے جھوٹے معبودوں کے تصورات دے کر لوگوں کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں، ان کو استحصال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سیاسی سطح، مذہبی سطح کے مشرکین ہیں، ان سے عدل کا نظام گوارا نہیں، قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، تم عدل کے نظام کو قائم کرنے کی پوری جدوجہد کرو۔ ایمان والوں کو کیا بتایا گیا کہ دیکھو اللہ کے ہاں کوئی عذر قبول نہیں ہوگا کہ ہم اقامت دین کی جدوجہد نہیں کر سکے، کہ ہم سٹرگل نہیں کر سکے دین کے لیے، تب وہاں پر جا کے کوئی بھی ایکسکیوز قبول نہیں ہوگا۔ دیکھو تمہارے سامنے وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ کے اس عظیم دین کے لیے، اس عظیم مشن کے لیے، یعنی دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کے لیے جان و مال کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ جو لوگ اس راستے سے اور اللہ کے اس دین کے اس مشن سے گریز کریں گے، بہرحال ان کے لیے عذاب کی وعید بھی سنا دی گئی۔ اللہ کی کتاب صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں دی گئی، اللہ کی کتاب صرف ثواب کے لیے نہیں، ثواب بھی ملتا ہے لیکن ہدایت کی کتاب بھی ہے۔ البتہ یہ قرآن چاہتا ہے کہ اس کے احکامات کا نفاذ کیا جائے۔ کل اللہ پوچھے گا تو تمہیں کتاب عطا کی، تمہیں دین عطا کیا، تم نے کیا کیا میرے دین کے ساتھ۔ اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ گاہے بگاہے تبدیلیاں کیسے آتی گئیں ہمارے جو دین میں، لوگوں نے اس کو کس طرح سے اپنے مقاصد کے لیے حاصل کرنا شروع کیا۔ اس میں آیہ نمبر 9 کو ذرا تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقتاً تو اللہ ہی کارساز ہے،
وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز کا قادر ہے۔ مشرکین کا شرک اللہ تعالیٰ مشرکین کے اس مشرکانہ فعل کی قباحت کے لیے بیان فرما رہے ہیں، جو وہ اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے اور دوسروں کی پرستش کرتے تھے، اور بیان فرمایا گیا کہ سچا ولی اور حقیقی کارساز تو میں ہوں، مردوں کو جلانا میری صفت ہے، ہر چیز پہ قابو اور قدرت رکھنا میرا وصف ہے، پھر میرے سوا اور کسی کی عبادت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کسی امر میں تم میں اختلاف رونما ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ کی طرف لے جاؤ، یعنی تمام دینی اور دنیاوی جتنے بھی اختلافات ہیں، دینی ہو یا دنیاوی اختلاف ہو، اس کے فیصلے کی چیز کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حوالے سے مانو۔ اس میں بتایا گیا، اگر ہم سورۃ النساء دیکھیں 59 بھی اس پہ ریفرنس ملتا ہے، اگر تم میں کوئی جھگڑا ہو تو اسے اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف لوٹا لے جاؤ۔ پھر فرماتا ہے کہ وہ اللہ جو ہر چیز پر حاکم ہے وہی میرا رب ہے، میرا توکل اسی پر ہے اور اپنے تمام کام اسی کی طرف سونپتا ہوں اور ہر وقت اسی کی جانب رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی کل مخلوق کا خالق ہے، اس کے احسان دیکھو، اسے تمہاری ہی جنس اور تمہاری ہی شکل کے تمہارے جوڑے بنا دیے ہیں، یعنی مرد و عورت اور چوپایوں کے بھی جوڑے پیدا کیے جو 8 ہیں، وہ اسی پیدائش میں تمہیں پیدا کرتا ہے، یعنی اسی صفت پر، یعنی جوڑ جوڑ پیدا کرتا جا رہا ہے، نسلیں کی نسلیں اس نے پھیلا دی، قرنوں گزر گئے، زمانے گزر گئے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلا آ رہا ہے، ادھر انسانوں کا اور ادھر جانوروں کا۔ حق یہ ہے کہ خالق کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے جو فرد و صمد ہو، جو بے نظیر ہو، جو سمیع و بصیر ہو۔ آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، سورۃ الزمر میں بھی اس کا ریفرنس ملے گا جو کہ گزر چکی ہے، کہ سارے عالم کا متصرف، اس کا مالک وحدہ لا شریک، جسے چاہے کشادہ روزی عطا کرے، جس پر چاہے تنگ کر دے، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، کسی حالت میں وہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس کا وسیع علم پوری ساری کی ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے۔ پھر آیا نمبر 10 کو اگر دیکھیں ہم تھوڑا تفصیل کے ساتھ، اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ ہی میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا اور اسی کی طرف میں جھکتا ہوں۔ فَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، مگر یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوائی گئی کہ جیسا سورہ فاتحہ بندوں کی زبانی کہلوائی گئی ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک، ولی اور کارساز، موت و حیات اسی کے ہاتھ میں، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ان صفات سے خود بخود یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہی مالک اور وہی حاکم ہے۔ انسانوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کا فیصلہ بھی اسی کا کام ہے، وہ اختلافات عقیدہ میں ہوں، عمل میں ہوں، عبادات میں ہوں، معاملات میں ہوں، نیکی و بدی کے قرار دینے میں ہوں یا حلال و حرام ٹھہرانے میں، غرض ہر بات میں فیصلہ اسی کا چلے گا۔ کسی اور کو یہ حق دینا کہ وہ شریعت سازی کرے یا حلال و حرام کا فیصلہ کرے، در حقیقت اس کی عبادت اور اسے اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا ہے۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، سورہ یوسف ملے گی، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اس نے حکم دیا ہے اس کے سوا اور کسی کی عبادت مت کرو۔ مزید تفاسیر کو دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے اور اس کے حکم کے تحت کرتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر تنازع کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرنے کی جو چیز کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ اور اس میں بار بار ہمیں جگہ جگہ اس کے ریفرنس ملیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی زندگی میں کسی معاملے میں اختلاف آ جائے، کیا کرو؟ اگر مومن ہو، سچی ہو، ایمان پر ہو، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹا دو۔ ہوا کیا تھا، یہود و نصارہ نے اپنے احبار جو بھی ان کے علماء تھے ان کو حلال و حرام کے فیصلے کا اختیار دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو اربابم من دون اللہ بنا لیا۔ یہود و نصارہ نے ایک مدت تک حلال و حرام قرار دینے کا اختیار آسمانی شریعت کی بجائے اپنے احبار و رہبان کو دیا رکھا۔ آخر کار انہوں نے یہ تکلف ہی برطرف کیا اور اپنی آسمانی کتاب یا جو بھی ان کے احبار تھے ان کی بجائے جمہوریت کے نام پر خود سنبھال لیا کہ عوام کی اکثریت جو فیصلہ کرے وہ حق ہے، ان کے منتخب نمائندے اپنی اکثریت کے ساتھ جسے حلال کہہ دیں وہ حلال اور جسے حرام کہہ دیں وہ حرام ہے۔ آج اگر اکثریت کسی چیز کو حلال کہہ رہی ہے تو وہ حلال ہے، کچھ دن بعد اگر اکثریت اور میجورٹی کہے گی حرام ہے تو وہ کہہ دیں گے حرام ہے۔ اب تورات کی ہر قید جو طبیعتوں پر گراں گزرتی تھی، تورات میں جو بھی کچھ ایسا ہوتا تھا جو کہ بھاری فیل ہوتا تھا، توڑ دیا گیا اس کو۔ باہمی رضا سے جو زنا ہے اس کو جائز قرار دے دیا گیا، رجم کو عدم قرار دے دیا گیا، قوم لوط کا عمل جائز قرار دے دیا گیا،
قتل اور قطع اعضاء میں قصاص ختم کر دیا گیا اور سود حلال ٹھہرا۔ غرض جمہوریت کے نام پر ایک نئی شریعت ایجاد کی گئی جس کا رب، رسول اور شریعت سب کچھ انسان قرار پائے۔ اس طرح بندوں کو مالک کی گدی پر بٹھا دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا ہمیں وارننگز دی تھی؟ تم ہر صورت اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چل پڑو گے، جیسے بالشت بالشت کے ساتھ اور ہاتھ ہاتھ کے ساتھ برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ گو کے بل میں بھی داخل ہوئے تو تم ان کی پیروی کرو گے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود و نصارہ کے طریقوں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اور کون؟ تو مسلمان خیر القرون میں جو پرانا زمانہ گزرا ہے اس کے کچھ عرصہ بعد تک صرف اور صرف قرآن و سنت پر کاربند رہے، اور یہی وہ ٹائم پیریڈ تھا جو اسلام کی ترقی اور عروج کا تھا۔ بعد میں جب انہوں نے اپنے ارباب کو، اپنے احبار، اپنے علماء کو اس کا نقشہ بنانے کا موقع دے دیا، اہل کتاب کی طرح اہل اسلام میں بھی یہ چیز نظر آنے لگی۔ آہستہ آہستہ دین حق کئی مذہبوں میں تقسیم ہو گیا، ہر کسی کی مساجد الگ، عدالتیں الگ، قاضی الگ، امت کی وحدت جو صرف کتاب و سنت کو حاکم ماننے سے حاصل ہوتی تھی پارا پارا ہو گئی۔ مسلمانوں کی توانائیاں کفار کے ساتھ جہاد اور اس کی تیاری کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف صرف ہونے لگیں۔ اس طرح کھوکھلے ہوئے ہیں مسلمان۔ یہی لوگ حاکم تھے، یہی قاضی۔ اصلاح کی آوازیں اٹھتی رہیں مگر بے سود۔ چنانچہ کچھ مدت تک تو کتاب و سنت سے انحراف کے باوجود الگ الگ سلطنتوں کی شکل میں مسلمانوں کی حکمرانی کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر باہمی فساد اور ترک جہاد کا یہ نتیجہ ہوا، ایک تو باہمی فساد، اندر کی ٹوٹ پھوٹ اتنی، اور پھر جہاد جس سے حق قائم ہوتا تھا، جس سے فتنہ جو ہے وہ نکلتا تھا اور کیا ہوتا تھا، شر سے حفاظت ہو جاتی تھی۔ ترک جہاد کا یہ نتیجہ ہوا کہ 2-4 ملکوں کے سوا تمام مسلم ممالک نصرانی یا کمیونسٹ جو ہے کفار کے قبضے میں چلے گئے، جنہوں نے جبراً ان ممالک میں اپنے کفر یا احکام نافذ کیے۔ پھر نہ کتاب و سنت کے احکام باقی رہے، نہ آئمہ کے مذاہب، ہر جگہ کفار کا حکم چلنے لگا۔ مسلمان آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد اور دعائیں کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی آزادی کے لیے جدوجہد اور کفار کی باہمی جنگ عظیم کے نتیجے میں بہت سے مسلمان ممالک کو آزادی ملی، اور اس کے بعد جہاد کے نتیجے میں بہت سے مسلمان جو ممالک ہیں دوسرے ملکوں کے تسلط سے آزاد ہوئے، مگر تمام ممالک میں برسر اقتدار طبقے نے کفر کا وہی نظام حکومت برقرار رکھا جو کفار کے زمانے میں تھا، جس میں فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق نہیں بلکہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے اہل کتاب کے نقش قدم پر چلنے کی پیش گوئی پوری ہو گئی ان کی۔ اللہ تعالیٰ کا دین صرف نماز، روزے وغیرہ کے لیے باقی رہ گیا۔ گھروں، بازاروں، عدالتوں اور حکومت کے ایوانوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جلا وطن کر کے اس کی جگہ جمہوریت کے بت کی پرستش شروع ہو گئی۔ البتہ بعض ملکوں میں یہ تکلف کیا گیا کہ اس کا نام اسلامی جمہوریت رکھ دیا گیا، حالانکہ اسلام میں حکم اللہ کا ہوتا ہے اور جمہوریت میں بندوں کا۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، کبھی جمع ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے شراب کو اسلامی شراب اور سود کو اسلامی سود کہہ کر حلال کر لیا جائے، جیسے کہ یہ ظلم اس سے پہلے بھی مسلمان اپنی جانوں پہ کر چکے۔ ان کے بہت سے برسر اقتدار طبقوں نے ان علماء کے اقوال کو اپنے مملکتوں میں نافذ کیا جنہوں نے صرف انگور اور کھجور کی شراب کو حرام قرار دے کر تمام دوسری جو نشاور مشروبات پینے پر حد ختم کر دی، خواہ ان سے نشہ آ بھی جائے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی عظیم سلطنتیں شراب کے سمندر میں غرق ہو گئیں۔ حکمران بھی پیتے تھے اور رعایا بھی، اور جائز سمجھ کر پیتے تھے۔ اس طرح سود کی بہت ساری قسموں کو جائز قرار دے کر اسلامی سود رائج ہونے کے نتیجے میں توا و ہوس کے طوفان نے ہمدردی کا سلسلہ ختم کر دیا۔ حرام ہوس زر نے مسلمانوں کو آخر سے غافل کر دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اب دنیا اور آخرت دونوں میں مسلمانوں کی نجات اسی میں ہے کہ وہ دوبارہ اللہ کے رسول کے فیصلے کی طرف واپس پلٹے، اپنی پوری زندگی میں اس کی اطاعت کریں۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب دوبارہ خلافت علی المنہاج النبوہ قائم ہوگی، جس میں اللہ کی زمین پر صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ یہ رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن ہے، ان کی پیشن گوئی ہے، اور ہر صورت پوری ہوگی۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جد و جہد کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنی آنکھوں سے وہ مبارک دن دیکھیں گے، ورنہ ہمارے بعد آنے والے اسے ضرور دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرمائے جو قیامت تک دین حق قائم رکھنے کے لیے لڑتے رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت اسی پر لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ پھر آگے فرمایا گیا فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ،
ہر جھگڑے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہونے میں شرعی احکام کا فیصلہ بھی شامل ہے، جیسے کہ پیچھے گزرا، اور یہ بھی کہ دنیا میں لوگوں کے درمیان جتنے جھگڑے ہیں ان کا واضح فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا۔ دنیا میں کفار اپنے آپ کو حق پر کہتے رہیں، مگر وہاں انبیاء اور ان کے متبعین کا حق پر ہونا اور کفار کا باطل پر ہونا سب سامنے آ جائے گا اور واضح ہو جائے گا۔ اس میں پھر آگے مزید بتائے گا، ذالکم اللہ ربی، یہی یعنی وہی اللہ جس کی یہ چند صفات جو ہم نے پچھلی آیات میں بیان ہوئی، جنہیں تم بھی مانتے ہو، جو مختصراً یہ ہیں کہ وہ عزیز و حکیم ہے، علی عظیم ہے، غفور و رحیم ہے، حقیقی ولی ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا اور ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، تمام اختلافات کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے۔ ان میں سے ایک بھی صفت جب کسی اور میں پائی ہی نہیں جاتی تو میں کسی اور کو اپنا رب کیسے مانوں؟ یہ سوال ہمیں بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اس میں علیہ اور الیہ کا کیا خوبصورت کمبینیشن ہے، اور ترجمے اسی پر اور اسی کی طرف، یعنی میں شروع سے اسی پر بھروسہ کر چکا ہوں اور ہر بات میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، ہر مسئلے کا حکم اسی سے لیتا ہوں، ہر جھگڑے کا فیصلہ اسی سے کرواتا ہوں، اور ہر گناہ سے اسی سے معافی مانگتا ہوں جو بھی گناہ مجھ سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ اور میں حق سمجھتی ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، میں سے معافی مانگتی ہوں تو یہ حق ہے، میرے اوپر یہ فرض ہے کہ میں اس کی معافی مانگوں۔ اور پھر کیا ہے آیت نمبر 11، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے اور جانوروں سے بھی جوڑے بنائے، وہ تمہیں اس جہاں میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فاطر السماوات والارض، یہ اللہ ہی کو رب ماننے، اسی پر توکل کرنے، اسی کی طرف مزید رجوع کرنے کی دلیلیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہی کسی نمونے اور مادے کے بغیر آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جبکہ تمہارے بنائے ہوئے معبودوں نے ایک ذرہ تک پیدا نہیں کیا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے جوڑے بنائے۔ کتنی عجیب بات ہوتی ہے اگر انسان کا جوڑا کسی جانور کے ساتھ بنا ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیسی یہ حکمت والا یہ دین ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ جوڑے بنائے جس کے ساتھ کوئی انسان انس حاصل کر سکے، تمہاری نسل کو جاری رکھنے کے لیے کہ وہ چلتی رہے، جنریشن چلتی رہے۔ اپنی جنس سے جوڑے بنانے میں باہمی انس حاصل ہوتا ہے، وہ کسی اور جنس سے جوڑا بنانے سے حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے جوڑے کس کے ساتھ بنائے؟ ہم جنس کے ساتھ بنائے، کہ جو ہماری اپنی جنس میں سے ہوں۔ یہ نہیں کہ اگر ایک انسان ہو تو دوسرا جوڑا اس کا کپل جو ہے حیوان سے مکمل کر دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے الگ جوڑے بنائے، حیوانوں کے الگ جوڑے ہیں، انسانوں کے الگ جوڑے ہیں، اور تمہاری ضروریات کے لیے چوپاؤں کے جوڑے بنائے تاکہ وہ تم بڑھتے رہیں، پھیلتے رہیں، اور کیا کرو، ہم ان سے ضروریات اپنی پوری کریں۔ یذرؤکم فیہ، یعنی جوڑے اس لیے بنائے تاکہ توالد و تناسل کا سلسلہ قائم رہے اور تمہاری نسل پھلتی اور پھولتی رہے۔ لیس کمثلہ شیء، انسانوں کے درمیان اگرچہ رنگوں اور زبانوں کا اختلاف پایا جاتا ہے اور انسان دوسرے انسان سے الگ تشخص رکھتا ہے، الگ اس کی پہچان ہے، اس کے باوجود وہ بہت سی چیزوں میں ایک دوسرے کے مشابہ اور ایک دوسرے کے مثل ہیں۔ چوپاؤں اور دوسرے حیوانات کا بھی یہی حال ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا امتیاز ہے کہ کوئی چیز اس کی ذات یا صفات کی مثل کسی بھی طرح سے ہے ہی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اپنے سلسلہ ازدواج اور سلسلہ توالد و تناسل کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ اللہ بھی تمہاری طرح ہے، نہیں، خالق و مخلوق ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ خالق الگ صفات کا مالک ہے اور مخلوق کے اندر الگ صفات ہیں، اس جیسی کوئی چیز نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، اور نہ افعال میں، اور نہ ہی حقوق میں، اس کا کوئی جوڑا نہیں، اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کا شریک و ہمسر ہے۔ اسے ہم نے مزید دیکھنا ہو تو سورہ الاخلاص میں اس کا مکمل ہمیں ریفرنس مل جاتا ہے۔ پھر آگے کیا بتایا گیا کہ وہی سب کچھ سننے والا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سو ہم نے اسے خوب، انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سماعت اور بصارت دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ جو کوالٹی ہے وہ انسانوں سے بہت مختلف ہے، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جسے چاہے روزی کو شادہ دے اور تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ پر توکل کرنے کی تیسری ریزن ہے
کہ آسمان و زمین کے تمام تر خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ وہ ایسا داتا ہے جو ہر آن اپنی مخلوق پر بے انداز خرچ کرتا ہے اور رزق مہیا کرتا ہے۔ البتہ بعض مصلحتوں کے پیش نظر اس نے رزق کی تقسیم تمام لوگوں میں برابر نہیں رکھی۔ دیکھا جائے اس کو گہری آنکھوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ رزق کی اس تفاوت کی وجہ سے ہی دنیا کا نظام چل رہا ہے اور سب لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اب اگر وہ کسی کو زیادہ رزق دیتا ہے یا کسی کو کم دیتا ہے تو یقیناً اس میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت جو ہے وہ حکمت کار فرما ہوتی ہے، جسے وہ خود ہی سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ آسمان و زمین کی چابیاں، وہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز کو پوری طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی جاندار پیدا کیے ہیں اس کی جو روزی کا ذمہ لے رکھا ہے، وہ ہر کسی کے مستقل قیام، کسی کا پرماننٹ سٹے کہاں ہے اور عارضی ٹھہراؤ، کسی کا ٹیمپریری ٹھہراؤ کہاں ہے، وہ جانتا ہے اور اس نے ہر بات لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے۔ سورہ ہود میں آیا نمبر 6 میں اس کا ریفرنس ہے۔ پھر قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اے انسان، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ المدثر آیا 31۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے انسان کو پیدا کرنے والا، اس نے ہی اس کا رزق ذمہ لے رکھا ہے۔ رزق سے مراد صرف کھانے پینے والی چیزیں نہیں، بلکہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی ایک ذی روح کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں ہوا، پانی، خوراک، رہن سہن سب کچھ آ جاتا ہے۔ جب سب چیزیں عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس قدر رحیم ہے، کریم ہے، اس نے اپنا دسترخوان اتنا وسیع بنایا ہے کہ ہر کھانے والے کو اس کی خوراک مل رہی ہے۔ گوشت کھانے والے کو گوشت مل رہا ہے، دانہ دن کا کھانے والے کو دانہ دن کا مل رہا ہے۔ چند جمع کرنے والوں کے سوا باقی سب کے سب صبح شام تازہ خوراک سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جہاں تک انسان کا معاملہ ہے، اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ البتہ حکم ہے کہ اللہ کا رزق تلاش کیا کرو۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ محنت و مشقت۔ لیکن رزق کی کمی بیشی کا انحصار انسان کی محنت پر نہیں ہے۔ اگر رزق محنت کی بنیاد پر دیا جاتا تو معذور اور لاچار بھوکے مر جاتے۔ تو جہاں تک رزق کی کمی بیشی کا تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو پڑھتے، اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ آسمان و زمین کے درمیان خلا جتنی اور اس کے بعد جتنی تو چاہتا ہے اس ثنا کا سب سے زیادہ اہل ہے اور اس بزرگی کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ جو ثنا اور عظمت بندہ بیان کرتا ہے، ہم سب تیرے ہی بندے ہیں اے اللہ۔ جو چیز تو ہمیں عطا کرنا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو چیز تو روک لے اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ تجھ سے بڑھ کر کوئی عظمت والا نفع نہیں دے سکتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہیں زمین و آسمان کی چابیاں، وہی رزق کو بڑھاتے ہیں اور گھٹاتے ہیں، اور ہر چیز کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو علم ہے۔ اس میں قرآن میں جگہ جگہ تقریباً 9 جگہ یا 7 جگہ آپ کو ان کا ریفرنس ملے گا، ان آیات کا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، چلے میں ذکر کر دیتی ہوں۔ سورہ زاریات 58 میں اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے۔ سبا 39 میں اللہ ہی رزق فراخ کرتا اور کام کرتا ہے۔ تاہا 132 اللہ تعالیٰ لوگوں سے رزق نہیں مانگتا بلکہ وہ لوگوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ آل عمران 37 بے شک اللہ بغیر حساب کے جس کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ سورۃ الحجر 20 ہم نے اس زمین میں تمہارے لیے معاش کا سامان بنایا اور ان کے لیے جنہیں تم روزی نہیں دیتے۔ اور العنکبوت 60 کتنے ہی چوپائے ہیں ایسے ہیں کہ تم انہیں رزق نہیں دیتے، اللہ ہی ان کو رزق دینے والا ہے۔ اور سورۃ الانعام 151 اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کیونکہ اللہ تمہیں اور انہیں بھی رزق دینے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو رزق عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ رزق کی وجہ سے کوئی بھوکا نہیں مر سکتا۔ رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے دے گا، چاہے وہ پتھروں کے اندر کوئی کیڑا کیوں نہ چھپ کے بیٹھا اور رزق اس کو بھی ملے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس چیز کا ہم سے وعدہ نہیں کیا وہ ہے مغفرت۔ وہ ہمیں اپنے استغفار سے منانا ہے، اللہ کو اپنی گناہوں پر ندامت اختیار کر کے ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو منانا ہے۔ تو یہ جو ہے رزق کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک سے کیا، مغفرت اور بخشش کا نہیں کیا، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو منا کر ہم نے یہ کروانی ہے اپنی انشاءاللہ۔ پھر آگے اگر پڑھتے ہیں نمبر 20 سے 29، کیا خود ساختہ معبودوں نے کوئی شریعت دی ہے؟
اس میں کیا بتایا گیا کہ خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرنے والے مفاد پرست ہیں، خود غرض قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے جھوٹے معبودوں نے کوئی شریعت تو دی نہیں کہ جس پر عمل کرنے کا معاملہ ہو، جس کے نفاذ کی جدوجہد کرنے کا معاملہ ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس مشرکین کیا چاہتے ہیں کہ ان کے معبود دنیا میں بھی ان کی مشکلات آسان کر دیں، اور کل آخرت کو ان کے جو سیاہ اعمال ہیں ان کو بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، اور یہ جھوٹے معبودوں کا تصور اختیار کر کے بس کیا کرنا ہے، عمل سے فرار اختیار کرنے والی بات ہے۔ یہ ظالم اتنی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے اعمال کی بدترین سزا ان کو ملے گی۔ البتہ جو سچے مومن ہیں، جنہوں نے شریعت پر عمل کیا اور اس کے نفاذ کے لیے قربانیاں دی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ایسے باغات ان کو عطا فرمائے گا جنت کے، جہاں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دعائیں بھی ان کی قبول فرماتا ہے جو اس کی پکار پر لبیک کہہ کر مال و جان کی قربانیاں دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے۔ اس صورت میں ایک یہی پکار ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، جس کے لیے میں نے اتنی پہلے وضاحت کی۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ کیا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی بھی ہمارے ساتھ کامیابیوں کے وعدے کیے ہیں، ہم نے اپنے دین کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ پھر آیا نمبر 30 سے 43 تک دیکھیے، اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف۔ اس کو ہم تھوڑا سا پہلے دیکھ رہے ہیں، بس ایک ریمائنڈر کے طور پہ ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عارضی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی دائمی اور جنت کی ہمیشہ کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کے طلبگار ہیں، اپنے اسباب کی قلت سے مایوس نہیں ہوتے اور باطل کی قوت سے مرعوب نہیں ہوتے۔ دیکھیں، ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سورسز پرووائڈ کیے ہیں، جو اسباب ہیں، اگر وہ کم پڑ جائیں تو ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتے ہیں، اور اگر باطل کی قوت غلبہ لے لے، مطلب اگر باطل قوتیں سر چڑھ رہی ہوں تو ان سے روب میں نہیں آتے۔ مسبب الاسباب اللہ کی ذات پر وہ توکل کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کی باتوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، غصے یا جذبات کی شدت سے کوئی اقدام نہیں اٹھاتے، بلکہ مخالفین کے ساتھ درگزر کا یہ رویہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ رب کے حکم پر لبیک کہتے ہیں اور فرمانبرداری کی روش اختیار کر کے جان و مال کی بازی لگاتے ہیں، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے وہ یہ سب کرتے ہیں۔ اور بتایا گیا کہ وہ اللہ سے لو لگانے کے لیے اور حصول مدد کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، آپس کے معاملات کو باہمی مشوروں سے طے کرتے ہیں، اور مشورے کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ بتایا گیا کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے نفوس کے تزکیے کے لیے اللہ کی راہ میں ہی اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں۔ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ بھی لیتے ہیں، البتہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیتے، اور اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے تو عام انفرادی معاملات کے اندر درگزر کا معاملہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ انفرادی سطح پر معافی پسندیدہ ہے، لیکن ظالموں و جابروں کے ساتھ تو پھر ٹکراؤ ہوگا تاکہ ظلم کا خاتمہ اور عدل کا نفاذ ہو سکے۔ پھر آیا نمبر 44 سے لے کے 53 تک دیکھیے، اللہ کی پکار پر لبیک کہو، اللہ کی پکار قبول کر لو۔ اس صورت میں ایک ہی پکار آئی ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ بتایا گیا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم تاخیر کرتے رہے اور موج قیامت کا وہ دن آ جائے گا جو ٹلے گا نہیں، تو پھر تمہیں حسرت ہوگی۔ آج مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، اس روز اس انسان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور نہ اس کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا، اس لیے آج مہلت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پکار پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورۃ الزخرف جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور سورۃ الزخرف کی آیات ہیں 89، مکی سورہ ہے، اور اس کا جو تھیم ہے کہ آسمان کے الہ کو زمین کا بادشاہ بھی تسلیم کرو۔ توحید خالقیت اور توحید ربوبیت کافی نہیں، توحید الوہیت اور عبادت اور توحید حاکمیت کو بھی تسلیم کر لو۔ سورۃ الزخرف قیام مکہ کے آخری دور میں 11 تا 13 نبوی، سورۃ الدخان اور سورۃ الجاثیہ کے نزول کے غالباً 5-6 سال بعد سورۃ الشورى کے ساتھ نازل ہوئی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے سردار جادو وغیرہ کے الزامات لگا رہے تھے۔ اس میں آیا نمبر 1 سے 15 تک دیکھیے، اللہ کے احسانات کا ذکر ہے کہ سرکش قوموں نے ہر دور میں پیغمبروں کا مذاق اڑایا۔ پچھلی قومیں مشرکین مکہ سے وسائل میں بہت بڑھ کر تھیں، لیکن اللہ نے پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا۔ اگر مشرکین مکہ توحید پر نہیں آئے اور شرک پر اڑے رہے، مخالفت پر جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسے ہی برے انجام سے دوچار کر دے گا۔ کائنات میں موجود اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کی پوری انویٹیشن دی گئی ہے، دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنایا
تاکہ وہ سہولت سے اس پر آباد ہوں، قدرتی راستے عطا فرما دیے تاکہ مطلوبہ منزل تک پہنچیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، پانی سے کیسی کیسی نباتات عطا فرمائیں، جو اللہ مردہ زمین سے نباتات نکال سکتا ہے وہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے جو جوڑے ہیں خوب، ہر شے جوڑے کی صورت میں پیدا کی، اور سمندر کی سواری جو کشتیاں ہیں، اور خشکی کی سواری جو بڑے بڑے جانور ہیں، اور آج تو اور بھی سواریاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر وہ دعا نقل کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے طور پر ہمیں سکھائی گئی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے تابع کر دیا اور ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے، لیکن ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ سفر ہمارا چھوٹا، بہت ٹینی ٹائنی سفر ہے، دنیا کا بہت ہی چھوٹا سفر ہے۔ ایک بڑا سفر ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اس کی سواری کیا ہے؟ ہدایت کی راہ کو اختیار کرنا اور کتاب و سنت پر عمل کرنا، تاکہ یہ سفر صحیح طرح ہم طے کر کے اپنی منزل مقصود اللہ کی رضا اور جنت کو حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ آیہ نمبر 16 تا 25 دیکھیے، اللہ کا اذن اور ہے، اس کی رضا اور ہے۔ اس مقام پر کیا بتایا گیا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں شرک سے روک دیتا۔ زبردستی کا معاملہ نہیں، اللہ نے بندوں کو اختیار دیا، جو جس طرف چلنا چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ اسی طرف چلا دے گا اللہ ان کو، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ اجازت دے دیتا ہے، مگر اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ اذن ہے، اجازت ہے، لیکن رضا شامل نہیں ہے۔ اختیار دیا ہے تو جو چاہے سو کر لے، اللہ تعالیٰ اسی طرف چلا دیں گے۔ البتہ جب بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عطا کردہ اختیار استعمال کرتا ہے اور نیکی کرتا ہے تو اجازت بھی اللہ دیتا ہے، اور اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ بندے نے اس کی راہ کو اختیار کیا اور اس کی فرما برداری کی روش اختیار کی۔ تو مشرکین شرک کے لیے دلیل دیتے رہے کہ ہم تو باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں۔ کسی بھی عمل کے لیے دلیل باپ دادا کا طریقہ نہیں ہے، دلیل تو ہوگی کہ کتاب و سنت سے اللہ کی وحی کی تعلیم کے مطابق جو ہے ہمارے پاس دلیل موجود ہے، اور اس کے مطابق ہی ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر باپ دادا خیر پر ہیں تو سر آنکھوں پر، سونے پر سہاگا، لیکن اگر باپ دادا غلطی پر تھے یا ہیں تو بہرحال ان کا غلط ہونا ہمارے لیے بھی غلط ہونے کی دلیل ہے۔ دلیل تو آئی ہے اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعلیم۔ باپ دادا کا جو ایکسکیوز دے کر کوئی بھی بچ نہیں سکتا، کیونکہ اب حجت تمام ہو چکی ہے۔ آیہ نمبر 26 سے لے کر 35 تک دیکھیے، اہمیت دولت کی نہیں پاکیزہ کردار کی ہے۔ یہاں مشرکین کا طنزیہ سوال نقل ہوا کہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی دولت مند، کسی ویلتھیسٹ، کسی ریچسٹ پرسن پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اللہ کسی سردار کو رسول بنا دیتا۔ بتایا گیا کہ اللہ کی نگاہ میں اہمیت، امپورٹنس جو ہے وہ دولت کی نہیں ہے بلکہ پاکیزہ کردار کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دولت تو اللہ کی دی ہوئی چیز ہے نا، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے جتنی دے، جسے چاہے کم دے۔ تو پاکیزہ کردار مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم لمحہ بلمحہ اسے امید اور خوف کے درمیان کس کیفیت میں گزارتے ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کانشیسلی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کسی بھی سٹیپ کو لینے سے پہلے؟ تو کس چیز کی اہمیت ہے؟ پاکیزہ کردار کی ہے۔ کس کے اندر کتنا زہد، کتنا تقویٰ ہے، کتنی پاکیزگی ہے، کتنے اس جو سر کے آنکھوں سے ہمارے دماغ موجود ہے، جو ہمارا دل موجود ہے، اس میں لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی کیفیات کس طرف جاتی ہیں، مثبت سائڈ پہ یا منفی سائڈ۔ تو دولت کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ کسی کو زیادہ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کسی کو کم دی ہے دولت۔ اگر سب لوگ معاشی اعتبار سے جو اکنامک وے میں اگر دیکھا جائے، اکانومی کے حساب سے اگر معاشی اعتبار سے ایک جیسے ہو جائیں تو یہ نظام نہیں چل سکتا، مطلب سب کو برابر دولت ملی ہو۔ البتہ آخرت میں کامیابی دولت سے نہیں بلکہ پاکیزہ کردار سے ملے گی۔ اصل اہمیت تو آخرت کی نعمتوں کی ہے، اور اس کے لیے جس کے پاس ایمان اور پاکیزہ کردار کی دولت ہوگی وہاں وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے کہ ہم ایمان سے بھی مالا مال رہیں انشاءاللہ زندگی بھر، اور کردار بھی ہمارا ہمیشہ پاکیزہ رہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حالت میں ہمیں دنیا سے لے کے جائیں کہ ہمیں طیب فرشتے لینے ہیں انشاءاللہ۔ شیطان کس پر مسلط کیا جاتا ہے؟ نمبر 36 سے لے کے 45 تک یہاں ذکر جو ہوا کہ رحمان جو ہے، جو رحمان اس کی یاد سے ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کے کسی اور کی طرف رجوع کرتا ہے یا کسی اور طرف کو لپکتا ہے، اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو رحمان کو جو فراموش کر دے، رحمان کی یاد سے ہٹ جائے، وہ ہے جو شیطان کے لیے خود اپنے راستے کھول رہا ہے، پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور کتنا ہی برا ساتھی ہوتا ہے شیطان۔ جب انسان روز قیامت اپنی غفلت کا انجام دیکھے گا تو انتہائی نادم ہوگا، وہ گمراہ کرنے والے شیطان سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب اسے شیطان کے ہمراہ عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ شیطان بھی جہنم میں، اس کی پیروی کرنے والے بھی جہنم میں ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ آیت نمبر 46 سے لے کے 56 تک دیکھیے آل فرعون کی بد نصیبی۔ کیا بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون کی طرف واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا۔ ان بد نصیبوں نے ان معجزات کا معاذ اللہ مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بطور سزا عذاب بھیجے تاکہ وہ اپنے جرائم پر نادم ہو۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرتے ہیں کہ بس یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، ہم تمہاری بات کو مان لیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہ وعدہ خلافی کرنے لگ جاتے۔ فرعون نے تکبر سے کہا کہ پورے مصر کا بادشاہ تو میں ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے کیا، اختیار کیا ہے؟ معاذ اللہ، یہ اس نے تکبر کا اظہار کیا، اور اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہوتا تو فرشتے اس کو گھیر لیتے اور سونے کے کنگن اس نے پہنے ہوتے۔ وہی مادہ پرستانہ سوچ کہ مال و دولت ہے تو کسی کے پاس تو اس کی ویلیو ہے، اور اگر نہیں ہے مال و دولت تو ویلیو نہیں۔ تو فرعون نے اپنی قوم کی مت مار دی تھی، سرکشی کی آخری حد کو پہنچ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے۔ آیا 57 سے لے کے 67 تک دیکھیے کیا بتایا گیا کہ مشرکین مکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کر رہے ہیں۔ مشرکین دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے معبود فرشتے جو عیسائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار واضح فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور انہوں نے اپنی جو دعوت پیش کی وہ اللہ کی بندگی کی دعوت تھی۔ کیا بتایا گیا؟ اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور پاکیزہ کردار کی بہترین مثال تھے۔ وہ قیامت کی ایک نشانی، عیسائیت کے ماننے والے اور وسیعت کے ماننے والوں نے یہ مان لیا اور ان کو کیا سمجھ لیا کہ ان کو سولی دے دی گئی ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، اللہ نے ان کو بلند فرما لیا۔ قیامت سے قبل ان کا نزول ہوگا، بڑے معجزات اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ بنی اسرائیل کو خالص اللہ ہی کی بندگی کی دعوت دے دی گئی، البتہ کچھ ان کی دعوت پر ایمان لائے، اکثریت میجورٹی نے ان کی دعوت حق کی مخالفت کی۔ یہود تو ان کی جان تک کے دشمن ہو گئے تھے۔ روز قیامت مخالفت کرنے والوں کو بدترین عذاب کا سامنا ہوگا، اور جو گہرے دوست ہوں گے دنیا میں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے کہیں گے تم نے مروا دیا۔ لیکن جو متقی ہوں گے، تقوی کی روش پر ہوں گے، خوف خدا رکھنے والے ہوں گے، ان کا عالم ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں متقی بندوں میں شامل فرمائے اور تقوی کی بنیاد پر آپس میں دوستیاں نصیب فرمائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا، اور جو دوستیاں محض دنیا کے لیے تھیں وہ ایک دوسرے کے اوپر قیامت کے دن لان تان کر رہے ہوں گے۔ مشرکین مکہ کی محرومی آیات 68 سے 89 میں دیکھیے، بتایا گیا کہ روز قیامت اللہ کی فرما بردار اپنے اعمال کی بدولت ابدی نعمتیں حاصل کریں گے۔ یہ اللہ کی شان کریمی کا کہ وہ فرمائے گا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کریمی ہوگی کہ وہ فرمائے گا کہ تمہارے اعمال کے بدلے جنت عطا فرمائی۔ اصل تو اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہوگا، لیکن اس کی شان کریمی کہ وہ جو چاہے وہ کہہ سکتا ہے۔ اس کے برعکس مجرم اپنے جرائم کی جو پاداش میں ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ کیا بتایا گیا؟ ان پر عذاب ذرا سی دیر کے لیے بھی نہیں ہٹے گا۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ بتایا گیا کہ یہ دیکھو، اگر بالفرض اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو حضور سے کہلوایا کہ میں سب سے پہلے اس کی عبادت کروں۔ اللہ کو اولاد کی کوئی حاجت نہیں، تم کیوں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو تجویز کرتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا مگر اسی کی اجازت سے۔ مشرکین مکہ کی بد نصیبی اور محرومی کا بیان
ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے اللہ کے حضور ہی فریاد رکھی کہ یہ لوگ ایمان جو ہیں اللہ ہی سے درخواست کی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا آپ ان سے رخ پھیر لیجئے اور سلام کہہ کر ان سے جدائی اختیار کر لیجئے، ایمان نہ لانے کا انجام یہ لوگ عنقریب دیکھ لیں گے۔ آگے ہماری انشاءاللہ سورہ دخان جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ دخان کی آیات ہیں 59۔ اس میں جو ہے اس کا سورہ یہ مکی ہے، اور اس میں اگر دیکھیں اس کا تھیم تو فرعونیت، دنیا پرستی، علو فی الارض، انکار دعوت قرآن اور انکار توحید اور آخرت کی سزا کا ذکر کیا گیا کہ ہلاکت دنیا اور دوزخ کے بارے میں بتایا گیا۔ سورہ دخان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور 6 تا 10 نبوی کے اوائل میں غالباً 7 نبوی کے زمانہ قحط میں سورۃ الجاثیہ کے ساتھ نازل ہوئی، اور یہ حوامیم کے سلسلے کی جو ہے 5ویں صورت ہے، اور وہی مشرکین مکہ کا انداز کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آبجیکشنز کیا کرتے تھے کہ آپ مجنون ہیں، آسیب زدہ ہیں، اور جو ہیں آپ معلم اگر ہیں بھی تو آپ کو جو ہے پڑھایا سکھایا جا رہا ہے، یا آخرت کے بارے میں شک اور ریب میں مبتلا تھے۔ انہیں دھمکی دی گئی کہ روز قیامت ان سے انتقام لیا جائے گا۔ قریش مکہ کے رویے جو ہیں فرعون جیسے تھے، جو علو فی الارض کی جرم کا مرتکب تھا، اور کیا کہا گیا انتظار کرو، فرتقب کے الفاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور قریش کو دھمکی دی گئی کہ چند سالوں میں ان کا جو ہے ان کی کایا پلٹ جائے گی۔ تو یہ مشرکین مکہ کے شبہات کا مؤثر رد آپ کو ملے گا، بہت افیکٹو تردید ملے گی۔ جو شبہات وہ پیدا کر رہے تھے اور ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا جواب یہاں پر دے دیا گیا۔ آیا نمبر 1 سے لے کے 29 تک دیکھیے، آخرت کی جواب دہی سے غفلت کا انجام بتایا گیا کہ قرآن برکت والی رات میں لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر نازل فرمایا۔ یہ برکت والی جو ہے رات قدر کی رات ہے، مطلب لیلۃ القدر کہا گیا کہ یہ برکت والی رات قدر کی رات ہی ہے۔ بتایا گیا کہ اس کا ایک اہم مقصد جو قرآن کا جو ہے مقصد قرآن یہ ہے کہ لوگوں کو آخرت کی جواب دہی سے خبردار کیا جائے۔ مشرکین مکہ آخرت کی خبر کے بارے میں مذاق اڑانے کا رویہ اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جھنجھوڑنے کے لیے ان پر قحط کا عذاب مسلط کیا، اور وہ کہنے لگے اگر یہ عذاب ہم سے ہٹا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے اگر عذاب دور بھی کر دیا جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسی وعدہ خلافی ان سے پہلے فرعون نے بھی کی تھی۔ عنقریب وعدہ خلافی کرنے والے اپنے انجام کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا۔ آیا نمبر 30 سے 42 تک ہے، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا؟ ارشاد ہوا کہ مشرکین مکہ بڑے تکبر سے کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ بتایا گیا دنیا عمل کی جگہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا بدلہ عطا ہوگا، اور اس روز کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا، کہیں سے مجرمین کو مدد نہیں ملے گی، کامیاب وہی ہوگا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ سورہ دخان کی آخری رکوع دیکھیے، آیا 43 سے 59، آخرت میں برا اور اچھا انجام بتایا یہ گیا کہ اللہ کے نافرمانوں کو جہنم میں ملنے والا عذاب، اس کی ڈیٹیلز بتائی گئی، اور فرما برداروں کو جنت میں حاصل ہونے والی عظیم نعمتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اہل جہنم کے بارے میں کہ وہ زقوم کے درخت کا پھل کھائیں گے، اور جنت والوں کے لیے ابدی نعمتوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری نعمتیں نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت عطا کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا گیا۔ اب جو اس حق کو قبول نہیں کر رہے وہ بد نصیب ہیں، وہ محروم ہیں، اور آخرت کے برے انجام ہی کا گویا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ یہ جو ہے اس پارے کی سب سے آخری سورہ ہے، 37 اس کی آیات ہیں، مکی سورہ ہے۔ تھیم العزیز الحکیم، ہستی نے ایک مقصد کے تحت کائنات کی تخلیق کی ہے، جس کی وضاحت کے لیے قرآنی دلائل اس میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مذاق اڑانے کی بجائے توحید اور آخرت کی دعوت پر ایمان لاؤ اور دنیا پرستی سے بچو۔ آیا نمبر 1 تا 11، آیات الہی سے غفلت جو ہے برتنے کا جو انجام ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی ابتدا میں آیات افاقی مطلب جو اس کائنات کی نشانیاں ہیں، اور آیات انفسی ہمارے وجود میں اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں رکھی ہیں، اور آیات قرآنی پر غور و فکر کرنے کی دعوت کی۔ البتہ بعض بدنصیب ایسے ہیں جو اللہ کی آیات سننے کے باوجود کفر پر اڑے ہوئے ہیں،
ان کے لیے شدید عذاب کا بیان اور ڈراوا دیا گیا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کی آیات کو سمجھنے کے بعد ان پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی دردناک اور ذلت والا عذاب ہوگا۔ تسخیر کائنات کی جو ہے وہ بشارت دی گئی آیت نمبر 12 سے لے کر 21 تک۔ کیا بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی ہر شے انسانوں کے لیے مسخر کر دی، انسانوں کی خدمت پر لگا دیا۔ یہ غور و فکر کی دعوت بھی ہے، کیا تلاش کرو، اس کائنات کو ایکسپلور کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ اہم بات کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دی؟ کائنات والے کو پہچانو، اس کو پہچانو جس نے کائنات بنائی ہے، کائنات پیدا کرنے والے، چلانے والے کو تو پہچانو، اس کو مانو، اور اس کو مانو ہی نہیں، اس کی ماننے کی کوشش بھی کرو، اس کو مانو اور اس کی ماننے کی کوشش بھی کرو۔ بتایا گیا کہ مسلمانوں کو کافروں کو ظلم و ستم پر صبر کی تلقین ہے، ڈٹے رہنے کا حکم ہے۔ مکی دور میں بار بار صبر کی تلقین کی گئی۔ ان قریب بدلے کا دن آنے والا ہے، ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ ماضی میں اللہ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا، انہیں عادلانہ شریعت دی تھی اور کئی نعمتوں سے نوازا تھا، مگر اس کے بعد وہ تفرقے میں مبتلا ہو گئے۔ کیوں؟ ضد کی وجہ سے۔ اب مسلمانوں کی آزمائش کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے لیے اب اسی میں خیر ہے کہ شریعت پر عمل کریں اور اسے نافذ کرنے کی جد و جہد کریں۔ وہی سیم کڑی جا کے پچھلی سورۃ الشورى سے مل رہی ہے، جہاں پہ آغاز ہم نے جد و جہد سے کیا تھا۔ تو کیا کریں؟ نافذ کرنے کی اس کو جد و جہد کریں اور خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کریں۔ بنی اسرائیل کو معذول کر کے امت مسلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کیا بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کو معذول کر کے امت مسلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کھڑی کی گئی ہے۔ شیطان دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی وسیع رحمت والا ہے، وہ انسان کو معاف فرما دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو جو شیطان جو ہے سامنے نہیں آنے دیتا وہ یہ کہ اللہ عذاب دینے والا بھی تو ہے، حساب لینے والا بھی تو ہے، شدید العقاب بھی تو ہے، شدید ہے، وہ سخت سزا دینے والا بھی تو ہے۔ اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ ایمان کیا ہے؟ خوف اور امید کے درمیان کیفیت کا نام ہی تو ایمان ہے۔ حدیث کے مطابق ہمیں اس کے الفاظ ملتے ہیں۔ آیت نمبر 22 سے لے کے 26 تک دیکھیے۔ نفس کی غلامی بھی شرک ہے۔ بتایا گیا کہ وہ لوگ مذمت کے لائق ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ الہ تو اللہ ہے، مگر لوگ اللہ کا حکم چھوڑ کر نفس کی پرستش کر رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفس کی جو چاہت ہے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک نوعیت کا ایک شرک ہے۔ بتایا گیا کہ بعض بدنصیب علم رکھنے کے باوجود نفس پرستی کرتے ہیں۔ اس میں جو جھوٹے اور برے علماء بھی اس میں ہو سکتے ہیں۔ دنیا پرست لوگ جو علم رکھنے والے ہوں مگر وہ خواہشات نفسانی کے غلام بن کر گراوٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کی ذات کا اعتراف نہیں کرتے، تو یہ بہت ہی بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ کیا بتایا گیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، ہم خود پیدا ہوئے اور ہم خود مر جائیں گے۔ بتایا گیا کہ نہیں، اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، زندہ رکھا ہے، اور وہی تمہیں موت دے گا اور وہی دوبارہ زندگی عطا کرے گا اور ایک ایک عمل کا تم سے حساب لے گا۔ آخری رکوع ہے سورۃ الجاثیہ کا، یہیں پہ ہمارا انشاءاللہ 25واں پارہ مکمل ہو جائے گا، آیات 27 سے لے کر 37 تک۔ گمراہ کن تصورات دینے والے برباد ہوں گے۔ کائنات کا حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے، وہ لوگوں سے اعمال کا حساب لینے کے لیے قیامت کو برپا فرمائے گا۔ جھوٹے تصورات دینے والے اس روز خسارے میں ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ مجرمین آگ میں جل رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم نے تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیا ہے جس طرح تم نے دنیا میں قیامت کے حساب کتاب کو بھلا دیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔